تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے حق کو بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے در سے سب ہو آؤ ایک سبھی، ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم جزاکم اللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم میرا خیال ہے کہ بلا کسی توقف کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محمد ظفر الاسلام صاحب جو ہمارے آج کے مقرر ہیں اس پروگرام کے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ شہادت حق کے موضوع پہ اپنا پروگرام سٹارٹ کی۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ اس موضوع پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ آج کے معاشرے میں ایک انجانا موضوع ہے، لیکن دین کے لیے اب اس پہ آگے چلیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات سے بات کریں گے۔ اچھا، اگر ہمیں کوئی سوال کرنا ہو آپ میں سے تو رائٹ کارنر پہ سلائیڈ کا نمبر آ رہا ہے، سلائیڈ نمبر 1 پر ابھی ہم ہیں، تو آپ سلائیڈ نمبر نوٹ کر لیں، اگر یا تو درمیان میں بھی اگر ہم کراس کوشچن کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں اگر آپ کا مائک آن ہے تو، ادروائز سلائیڈ نمبر ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ موضوع شہادت کا، یہ لفظ شہادت عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، اور اردو میں جب اس کو ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی انتہائی گڈ موڈ ہو چکے ہیں. شہادت، یہاں ڈاکٹر آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، جب سرٹیفکیٹ کسی کو دیتے ہیں نا مغرب اپنے عرب دنیا میں، تو سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں شہادہ، ڈگری، کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے. تو قرآن میں اس کو اتنا استعمال کیا گیا. شاہدہ، ہم تو اب ایپس ہمارے ہر کے ہتھیلی پر ہے، ہر کے موبائل میں ہے، اس میں ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. آگے چلتے سے میں بات یہاں دیتا ہوں کہ شاہدہ، شہادہ، شہادہ، اس کو تلاش کریں قرآن میں کہاں کہاں ہے، کس کی جگہ پر ہے، کس پس منظر میں ہے، تو ہمیں بات پتہ چلے گی. خیر، یہ کس کراس کوشچننگ میں کرتا ہوں میں، چونکہ فیس ٹو فیس اب ہم نہیں ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو 10 سے 20 سیکنڈ دیتا ہوں کہ اس پر آپ نے کامنٹ کرنا ہے. ان کے مائک آن نہیں ہے، وہ تو شاید نہ کریں، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو کہ اس کو، بلکہ سلائڈ چلا دوں میں، تھوڑا سا سوچ بچار کریں اس کے بارے میں کہ اسے ہم کیا کہیں گے. نظر تو سب کو آ رہا ہے نا کیا چیز ہے یہ؟ حسن بھائی؟ جی جی بالکل نظر آ رہا ہے، اور جو بھی بات کرنا چاہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور ساتھی اسٹارٹ لے، تو اس تصویر کو دیکھیں اور اس پہ آپ کے ذہن میں کیا کمنٹ ہے، جو بھی آپ اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہو وہ ظفر بھائی کو بتائیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ میرے خیال سے پرزے ہیں کسی مشین کے. زیادہ چانس جو ہے وہ گھڑی کا لگ رہا ہے، شاید گھڑی کے شاید پرزے ہیں جو الگ الگ دکھائے میں. ٹھیک ہے، اور کوئی کمنٹ؟ میرا خیال ہے پرانے دور کی یہ گھڑی ہے، اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھایا ہے کہ اوپر اس کے کیا پارٹ ہیں، سیکنڈ سٹیج پہ کون سے پارٹس ہیں، اور اس طرح سے اس کو کر کے ڈیفائن کیا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. زبیر بھائی نے چیٹ میں لکھا ہے کہ بکھرے ہوئے پرزے ہیں. یہ لفظ ہے جو میں چاہتا تھا. اب میں چلتا ہوں آگے. گھڑی جس کا ایک ایک پرزہ الگ الگ بکھرا ہوا ہے، اس کو آپ گھڑی نہیں کہہ سکتے. جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اسے گھڑی نہیں مانے گا. انگریزی میں سے ہم کہتے ہیں ایکسپلوڈیڈ ویو. تو یہ ایکسپلوڈیڈ ویو ہے. اب اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس پرزے کو. سلائڈ ٹھیک آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی. لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اچھا، میرے پاس چونکہ وہ اوپر کا اس میں ایک وہ بنا ہوا ہے، بیڈ بنا ہوا ہے، تو مجھے صحیح نہیں آ رہی. یہ صحیح البانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ. اچھا، حدیث کے عربی کو ہم پڑھیں گے تو وقت لگ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ابھی ہم نے گھڑی کا پرزہ دیکھا ہے وہ بکھرا ہوا ہے. اٹ ول نیور ڈیلیور اے ٹائم، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے گھڑی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا شیرازہ ایک ایک کر کے بکھرنا شروع ہوگا. یہ لفظ اس میں جو ہے نوٹ کریں، عربی میں جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، اروتن 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 اروتن، یہ قرآن میں 2 جگہ لفظ استعمال ہوا ہے. جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے وہاں کیا بات شروع ہوتی ہے پھر کہ آگے چلائیں بات کو. یاد آ رہا ہے آپ کو آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے؟ ایک منٹ دیں مجھے، میں وہ آیت چاہتا ہوں آپ کے سامنے کوٹ کروں. حافظ صاحب موجود ہیں 2 میرا خیال ہے اوقات، ان میں سے کوئی اگر نہیں، ان کے لیے ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ. لا اکراہ فی الدین تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی وہ کہتے ہیں سہارے کو، پلرز کو، جس پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا شیرازہ ایک ایک یعنی اس کے پلرز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. جب بھی کوئی شیرازہ بکھرے گا، جب کوئی پلر ٹوٹے گا، تو بجائے اس کے کہ بکھر جانے والے شیرازے کو لوگ پھر سے بحال کریں، لوگ اسے ویسا ہی چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے. لوگ اسے ویسا ہی چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے. سب سے پہلے بکھرنے والا شیرازہ اسلام کی حکمرانی کا ہوگا.
یہ بیسک پلر ہے اسلام کا. جب یہ بکھر گیا، حکمرانی بکھر گئی، اقتدار بکھر گیا، اتھارٹی بکھر گئی، گورننس بکھر گئی، تو پھر کچھ باقی نہیں بچا. اور اسلام کی گورننس بکھر گئی تھی. آپ لوگ اسے کامنٹ کر سکتے ہیں کب بکھر گئی تھی. حضرت علی کی شہادت پر اسلام کی گورننس بکھر گئی اور خلافت ختم ہو گئی. ماہر القادی کا بڑا معروف سا شعر ہے، اگر آپ لوگ قلم کاپی لے کے بیٹھے ہیں تو یہ نوٹ بھی کرنے، شاید ریکارڈ ہو رہا ہے، چلیں بعد میں دیکھ لیجیے گا، کہ ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، ان کے ہاتھوں سے لوٹی، ان کے ہاتھوں اسلام کا شیرازہ بکھرا. اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، ہم اس سے آگے بات کریں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبہ للغرباء. عربی میں ہم کم بات کریں گے، کیونکہ عربی میں ہم بات کریں تو اصل بات سمجھ میں آنی ہے، لیکن وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس. اسلام ابتدا میں بالکل اجنبی تھا، اسٹرینج تھا. جو کہتے تھے اسلام میں پولیٹیکل سسٹم، وہ اسلام میں تم معاشرت کا نظام، اسلام میں گھرداری کا نظام، اسلام میں عدالت کا نظام، ہاؤ کم، کیسے ہوگا یہ؟ اسلام کا مطلب اللہ اللہ کرو. تو اسلام شروع میں ایسا تھا. بس سیعود، اور دوبارہ لوٹ آئے گا وہ دور جب پھر سے اجنبی ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوبہ للغرباء، تو بشارت ہو اجنبیوں کے لیے. یہ یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اچھا، قرآن ہی ہمارے تمام سوچ فکر اور جو ہے وہ تصورات کا محور ہے، اور اس کی تصویر، اس کی شبیہ اور اس کی عملی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اچھا، قرآن میں ہم اگر دیکھیں، اب یہ میں نے ایک قرآن کا کوٹیشن لکھا ہے یہاں پر، آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بلو میں پتہ نہیں اپیئر ہو رہا ہے ٹھیک یا نہیں ہو رہا. من کل مسل، ہاں، ہدایت کی جڑ بنیاد قرآن ہے. ہر چیز ہم قرآن سے حاصل کریں. آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ قرآن کو تو ترک کر دیا ہے اور ہر آدمی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے، یہ بہت بڑا ہمارا ڈیزاسٹر ہے. ہر آدمی لکھا پڑھا بھی، جبکہ رب کریم نے اولاد آدم کو کائنات کی حقیقت طرح طرح سے اور بار بار سمجھائی. یہاں یہ لکھا من کل مسل، یہ 4 آیات قرآن میں 4 جگہ پر ہے یہ. اور یہاں مومن مسلم کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو کیسے سمجھایا؟ من کل مسل، من کل مسل، طرح طرح سے سمجھایا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے، واقعات سے سمجھایا ہے، نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں. اس قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا، اس قرآن سے دین کو نہیں سمجھا جائے گا تو دین سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. من کل مسل 4 جگہ پہ آیات ہیں. اچھا، اب وہ بات آتی ہے شہادت کی نا. یہ بخاری کی حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں بات آ گئی گواہی دینے کی، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے صبح شام ہم کہیں جا کر کے کسی کورٹ میں جا کر کے گواہی دیں؟ یقیناً یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب کچھ اور ہے اور بہت بڑا ہے، جس کو زمانے کے نشیب و فراز سے اور قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دوری نے دھندلا دیا ہے. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے ایمان کا جز بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. آج سب سے پہلی چیز ہے اس میں شہادت، گواہی. کسی سے گواہی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال قیام کیا، مدینے سے زیادہ قیام کیا. جو 5 چیزیں بات کی ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس کا مکے میں کوئی تذکرہ نہیں. ٹھیک ہے، مکے میں کیا بات کی جاتی رہی؟ مکے میں فاؤنڈیشن بلڈنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پلرز کھڑے کیے. وہ پلر کیا تھے؟ رسالت، توحید، رسالت، آخرت. ان تینوں چیزوں کو بھلا دیا گیا ہے. نماز کب فرض ہوئی ہے؟
نماز تو فرض ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اندیہ تقریباً مل گیا تھا، معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اس سے پہلے نماز تو فرض نہیں تھی. تو آل دیٹ ایئرس، ان تمام سالوں میں کس سے لوگ مانے جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے جب وہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی؟ اپنے بیہیویئر سے، اپنے کمٹمنٹ سے. چلیں اس پہ ہم پھر مزید بات کریں گے شہادت پہ. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہی بات میں نے یہاں لگائی ہے اس سلائیڈ میں، تو قرآن میں ہم سب چیزیں کی بات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کی بات کرتے ہیں. جبکہ پیچھے جو حدیث گزری اس میں تو ترتیب یہ ہے، اور اس کی پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایک فرم بلیف، ایک مستقل دماغ میں بسا ہوا سودا، یہ ایمان کہلاتا ہے. کہ اور ایمان کا ہمارے یہاں تو عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں نا. 6 کلمے ہمارے یہاں رائج ہیں، لیکن کلمہ شہادت کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم. جو کلمہ شہادت ہے جس کو پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو وہ گواہی ہے کہ اب ہم کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں ذرا تیز چلنا چاہ رہا ہوں میں کہ وقت آپ کا بھی کم لگے. یہ 2 آیات میں نے قرآن سے تلاوت کی ہیں، حفاظ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں، اور اگر کہیں کتابت کی غلطی نظر آئے کٹ اینڈ پیسٹ میں ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ سلائڈ کے ساتھ نوٹ کر لیں. رب کائنات نے قرآن میں 2 جگہ کہا، خلقنا السماء خلق السماء والارض وما بینہما لاعبین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. لعب کہتے ہیں ٹوائے کو، کھلونے کو. عرب دنیا میں جائیں آپ، کھلونے کی دکان پہ لکھا ہوا لعب، العاب، کھلونے. یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جس میں ہم آئے، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، اس سے بڑے ہوئے، 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے، اور اس کے بعد مٹی برابر ہو گئی. تو یہ اللہ نے خود اپنے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس آسمان اور زمین کو، جو کچھ اس میں ہے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. ایک پرپسفل بات ہے یہ. اس کے اندر میری اور تمام انسانوں کی ایک ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. وی آر ڈیوٹی بانڈ. ان 2 آیات کو سامنے رکھیں، پھر اگلی آیت کو ہم دیکھیں ذرا. پہلی آیت میں یہ تھا، وہ کیا تھا کہ نہیں بنایا اللہ نے. اب اس آیات میں اللہ نے بنایا کس کام کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس لفظ کو بھی آپ تلاش کریں گے نا عبد سے، تو قرآن میں کوئی 150 جگہوں پر اس کے پریفکس سفکس ملا کر کے، آگے پیچھے الفاظ ملا کر کے آپ کو الفاظ ملیں گے. اب بندگی کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے. میرا گھر ہے نا، میرا مکان ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کا ایک کمرہ میرا ہے یا 2 کمرے میرے ہیں، وہ پورا مکان میرا ہے. اسی طرح ابدیت کا تقاضا یہ ہے، اور ابدیت کہتی اسی کو ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے تمام فرامین پر اس طرح عمل کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ایک اور آیت سورہ مومنون کی ہے، اور یہ آیت قیامت کے منظر پیش کر رہی ہے. یہ آیت ماضی کی آیت ہے. کیا تم نے، ہم جب وہاں پہنچیں گے رب کائنات کے سامنے، اور یقیناً پہنچیں گے، تو قرآن ہم سے کہے گا، رب کائنات ہم سے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا تھا؟ یہاں ایک بڑا اچھا سا لفظ استعمال ہوا، ابسا. ابس کہتے ہیں لا یعنی، بے مقصد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے فضول ہی پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں؟ جس میں پورا پیغام موجود ہے کہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ایک خاص پرپز ہے ہمارا، اس پرپز کا ڈیزائن ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے، اور ہمیں اپنے تمام معاملات کا، ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے، ہمارا محاسبہ ہونا ہے. اور نیچرل سی بات ہے، ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے. اچھا، اب جب بات کی گئی نا کہ بندگی کی جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کیسے کریں بندگی ہم؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے اصول کیا ہوں گے؟ اس کے SOPs کیا ہوں گے؟ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے؟ یہ کرو اور یہ نہ کرو.
پورا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو. قرآن ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تو کتاب ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. اب قرآن میں یہ کتنی شاندار سی آیت ہے، اور ظاہر ہے قرآن کی تو ہر حرف قرآن کا شاندار ہے. وہ اللہ قد السبیل ومنہا جائر، اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. there are too many isms، بہت سارے ازم موجود ہیں. کہیں وہ سوشلزم جس کا جو مرحوم ہو گیا، کہیں وہ کیپٹلزم جو اب مختلف جو ہے وہ شاخوں میں تقسیم ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کیپٹلزم کے انڈے بچے وہ تہذیب، وہ معاشرہ جس میں ہم سب گرفتار ہیں. تو اللہ رب کائنات کہتا ہے وعلی اللہ، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ ہدایت اللہ زبردستی کسی کو نہیں دیتا. زبردستی دینی ہوتی تو اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. تم ہماری کھوپڑیوں میں اللہ فٹ کر دیتا. سرخ رنگ دیکھتے ہیں نا ہم فوراً کہتے ہیں یہ سرخ رنگ ہے. یہ آئیڈینٹی، یہ شناخت ہماری کھوپڑی میں اللہ نے فٹ کر دی. ہم فوراً کہتے ہیں، فوراً رسپونڈ کرتے ہیں یہ سرخ ہے، یہ سیاہ ہے. اسی طرح ایمان اللہ ہمارے دلوں میں فٹ کر دیتا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. قرآن میں اس کی کئی بار اس کی بات کو دہرایا گیا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے ابھی پہلے دیکھا تھا، قرآن کی آیت دیکھی تھی کہ اللہ نے تمام طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ البانی نے نقل کی، صحیح حدیث ہے. اور یہ ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ یہ حدیث وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ جملہ کہا ہے. حجۃ الوداع کے خطبے کئی ایک نہیں ہے. ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، اور جو سارے کا سارا حرف محفوظ ہے. ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہاں غلط ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تو قرآن کا خلف تو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یہاں ترک تو یہ ترکے کے لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے. ترکت فیکم امرین، دو ترکے چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تدلوا ما ان تمسکتم بہما، لن تدلوا، کبھی ویوارڈ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستوں سے نہیں بھٹکو گے اگر ان دونوں چیزوں سے تم چمٹے رہو گے. کیا چیزیں ہیں یہ؟ اسے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ تمسکتم، اس سے چمٹے رہو گے، اس سے بانڈ رکھو گے، اپنے آپ کو بانڈیڈ رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ولن یتفرقا، صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی، اور سلائڈ بھی شیئر ہے. یہ سلائڈ میری آگے نہیں بڑھ رہی، میں یہی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت. اگر تم ان سے چمٹے رہو گے تو کبھی اختلافات میں نہیں پڑو گے. لفظ خاص ہے، ولن یتفرقا، کبھی اختلافات کی بنیادی وجہ یہی ہے. قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور جناب فقہی مشغافیاں ہیں، یہاں تک کہ تم میں سے میرے حوض پر ملاقات کرو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اختلافات میں نہیں پڑو گے تم، لیکن شرط اس کی ہے کہ تمسک اختیار کیا جائے. اس لفظ کو بھی قرآن میں تلاش کریں، تمسک کہاں لکھا ہے. اب ہم چونکہ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں جو شہادت تک کا موضوع ظاہر ہے، مولانا کی کتاب، اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ ایک بڑی کانٹے کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث، صحیح حدیث ہے. یہ میں نے جتنی بھی حدیث یہاں استعمال کی ہیں وہ ساری صحیح حدیث ہیں، ضعیف بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے دوسری بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے، ریوائول کا کام کریں گے. یہ ہمیشہ ہوگا. سبق بھول جائے گا آدمی، سبق کو یاد کرانے والا ہوگا. نبیوں کے درمیان گیپ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی ہے. تقریباً 600 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی ہے. تو یہ میں نے حدیث اسی لگائی کہ مولانا مودودی کی پیدائش صدی کے شروع میں، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے 1903 میں. اسی طرح حسن البنا کی پیدائش بھی اسی طرح کچھ ہے.
या सलमान ऐसे कुतुब शहीद गालिबन। मौलाना हाँ 30 दिसंबर की, अच्छा मतलब अपने गुफ्तगू पे आ जाते हैं। ये तकरीर है मौलाना की शहादत हक। ये पाकिस्तान बनने से पहले की तकरीर है, इसको ध्यान में रखें हम। इसमें कई जुमले ऐसे आ जाएंगे जो कि हमें बताएंगे कि ये तकरीर में ये जुमला कहाँ से आ रहा है। लाहौर में मौलाना तकरीर की थी, और ये तकरीर क्या है मेरे नज़र में, तो ये डॉक्टरेट का मकाला है, ये मौलाना ने लिखा है। इतनी 34 सफ़े की आप लोगों को PDF इसकी मिली होगी ना, अगर आप इसको दोबारा पढ़ें 34 पेजेस हैं इसके बस। लेकिन ये मौलाना ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह अकबर। अब हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि मुसलमानों को, जो मुसलमान है ऑलरेडी, उसको हम किस चीज़ लाते हैं, वो ये है कि हम उन जिम्मेदारियों को समझें, उस शहादत को समझें और अदा करें जो मुसलमान होने की हैसियत से उन पर आई। ये लंबी कोटेशन है, हम पूरी कोटेशन नहीं पढ़ते। फिर बात करते हैं कि मौलाना ने कहा कि हम उन जिम्मेदारियों को समझें, उस शहादत हक को समझें, उस अपने मैदान में खड़े होने को समझें जो मुसलमान होने की हैसियत से हम पर आयद होती है। हम सिर्फ ये कहकर नहीं छूट सकते कि हम मुसलमान हैं, हमने खुदा को मान लिया, उसके दीन को मान लिया। मानना तो कोई मसला नहीं है। मुशरिकीन अरब, अल्लाह ने कुरान में कहा कि इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन किसने बनाए। मुशरिकीन अरब का जवाब क्या होगा? कुरान ने वो जवाब दिया, इनसे पूछो कौन है मुशरिकीन, मान लेना। उन मुशरिकीन से पूछा गया कि आसमान और ज़मीन किसने बनाए, सयक़ूलून लिल्लाह, या कि फिर वो कहेंगे कि अल्लाह ने बनाए। यानी अल्लाह को तो वो भी मान लेते थे। कुरान कह रहा है ये, सयक़ूलून को टाइप करें आप, आपको कई जगह मिले, मेरे ख्याल में 3 जगह से ज़्यादा जगह तो मुझे याद है। सयक़ूलून लिल्लाह, ये आसमान और ज़मीन किसने बनाए, सयक़ूलून लिल्लाह। कौन है जो पनाह देता है, उसके सिवा कोई तुम्हें पनाह देने वाला नहीं है। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। तो अल्लाह को तो वो इस दर्जे में मानते थे, पनाह देने वाला वही है, रिस्क देने वाला वही है, मालिक वही। क्या नहीं मानते थे? वो ये नहीं मानते थे कि उनकी जिंदगी का निज़ाम बदला जाए। वो जिम्मेदारियां क्या है? ये मौलाना के जो अल्फाज है ना, मैं तो कहता हूँ कि इस पर तो अगर मैं कह दूँ जुमला तो इतराज़ हो जाएगा कि ये, इसका तो दिलों पर जो है ना नुज़ूल होता है, ये भी जुमले कहे जाते हैं। वो सिर्फ यही नहीं है कि आप खुदा पर, इसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर या आखिरत पर ईमान लाएं। अभी मैंने बात की आपसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का, वो कहते थे अल्लाह है, वो कहते थे अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, बारिश वो बरसाता है, जिंदगी वो देता है, मौत वो देता है। वो सिर्फ इतनी भी नहीं कि हम नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें। एक बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, इस पर हम बात भी कर सकते हैं कि रब्बे कायनात ने हमें नमाजें पढ़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, तस्बीह और तहलील के लिए दुनिया में नहीं भेजा। रब्बे कायनात ने हमें दुनिया में भेजा है वो जो बिल्कुल डे वन जब नकाब कुशाई की गई और पर्दा कुशाई की गई आदम अलैहिस्सलाम की, वो है गर्ज़ो गायत हजरत इंसान की। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। और फरिश्तों ने उस वक्त यही कहा था कि हम काफ़ी हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, इसके तो हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह ने हमें नमाजें पढ़ने के लिए नहीं भेजा। नमाजों की मैं नकीर नहीं कर रहा, जहन में रखें, नमाजों के जरिए हम जिंदगी में खड़े हो सकते हैं। वो सिर्फ इतनी भी नहीं कि आप निकाह, तलाक, विरासत वगैरह मामलात में इस्लाम के मुकर्रर किए हुए ज़ाब्ते पर अमल करें। यही वो जुमले हैं जिसने बड़ा जो है वो हमारे मजहबी तबके में एक हलचल पैदा कर दी। अच्छा ये इसको नहीं मानते, अरे मानने की बात नहीं है, बात समझने की है। बात समझे क्या कहा जा रहा है। बल्कि इन सबसे बढ़कर भारी जिम्मेदारी आप पर जो होती है कि आप तमाम दुनिया के सामने उस हक के गवाह बनकर खड़े हों, उस निज़ाम के शनाख्त बनकर खड़े हों जिस पर आप ईमान। मुसलमान के नाम से आपको एक मुस्तकिल उम्मत बनाने की वाहिद गर्ज जो कुरान करीम में बयान की गई वो यही है कि आप बंदगान खुदा पर शहादत हक की उज्जत पूरी करें, उस निज़ाम को खड़ा करें। और इसी के लिए नबी आए थे, और इसी के लिए
یہ دین آیا تھا، اور دین تمام ہوا تو اللہ نے اتنی بڑی یہ بات کہی کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی تم درمیان کی امت ہو، ایکسجریشنز کے درمیان ہو، افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہو. تم کو جو نظام دیا ہے نہ یہ افراط ہے نہ یہ تفریط ہے، اتنا مائلڈ، اتنا سافٹ، اتنا اڈپٹیبل. اس لفظ کو تو خراب کر دیا لوگوں نے کہ اتنا انلائٹنڈ کا لفظ کو بگاڑ دیا اس کو. اسلام کے علاوہ کوئی نظام زمین میں انلائٹمنٹ نہیں دے سکتا، خوشگواری نہیں دے سکتا. اور کیوں بنایا امت وسط؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا شہید کا لفظ، شہداء کا لفظ، شہداء کا لفظ، یہ بار بار آئے گا. ابھی ایک آیت آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی امت کا عین مقصد وجود ہے، یہ مقصد وجود ہے، اسے آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی ہی اکارت گنوا دی. اس کے بارے میں پھر لوگوں نے باتیں بنائی کہ اچھا یہ نہیں کرے گا پھر اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی کیا. چیزوں کو اس طرح خراب کیا گیا، حقائق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا کیا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، کیا اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ تو مولانا نے یہاں نہیں کہا تھا، مقصد وجود کی بات کی تھی. اور قرآن بار بار کہتا ہے، یہ تو اگر پورا ہم استعمال کریں گے تمام آیات کو دیر ہو جائے گی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو. راستے کی گواہی، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور بالخصوص جب حق اور باطل گڈمٹ کر دیا جائے. یہ میرا حکم ہی نہیں بلکہ تاکیدی حکم. یہ سارے جملے میں بالکل کاپی پیسٹ کیے میں نے شہادت حق سے، اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں لکھا میں نے. میری ہمت ہی نہیں، میری مجال ہی نہیں ہے کہ مرشد کے جملوں پر کوئی جملہ لگاؤں. یہ میرا حکم ہی نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو کی ناٹ لیو وداؤٹ ڈوئنگ اٹ. اس کو کیے بغیر آپ زندگی نہیں پا سکتے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور دیکھیں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قطم شہادت. کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، اس سے آنکھ مون لینے کو، پیٹ پھیر لینے کو. قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت موجود ہو. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ. یہ پوری آیت میں نے کوٹ نہیں کی ہے، یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ظالم کہا. اچھا اب شہادت کے لیے میں نے ایک حدیث کو استعمال کیا، اس کو عربی متن چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ حدیث ہے نوح علیہ السلام سے متعلق. ہم اس کے ترجمے پہ چلے جاتے ہیں. قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساری امت کشتی میں آ گئی تھی، اتنی امت تھی ان کی، اتنی پیروکار تھے ان کے. تو اب دیکھیں شہادت کی امپورٹنس کیسی ہے، اور قرآن نے کس کو مثال بنایا ہے. وہ جس کی پوری امت برباد کر دی گئی، ملیامیٹ کر دی گئی، ڈبو دی گئی. ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد جو مصدقہ گفتگو ہے اس میں آدم علیہ السلام، اپنے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے پھر دین کی تجدید کی اور دین کو جو بات بتایا وہ ایک بنیاد ٹھہر گئی. تو نوح علیہ السلام سے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا میرا پیغام تم نے قوم تک پہنچا دیا. اور عربی میں اگر آپ واپس جائیں گے تو لفظ ہے شہادہ، بلکہ میں واپس چلا جاتا ہوں. فنشهد انه قد بلغ، کیا تم نے یہ بات اس کی شہادت دی تھی اور یہ پیغام پہنچایا تھا. بلغ، ابلاغ کرنا. کیا میرے پیغام تم نے اپنے قوم تک پہنچا. نوح علیہ السلام عرض کریں گے رب العزت میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. بڑی شاندار حدیث ہے یہ، میں نے اپنا تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اب اس کی گواہی کون دے گا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے. دیکھیں قرآن نے کیسی شاندار بات کی ہے، نبیوں سے گواہی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور جب قرآن کہہ رہا ہو نوح علیہ السلام پر یہ گزری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں پہنچائی ہم تک.
शहादत हक की हकीकत खोलने के लिए पहुंचाई। अल्लाह ताला उनकी उम्मत से दरियाफ्त फरमाएगा, वो उम्मत जो डुबो दी गई, वो जो नाफरमान उम्मत थी, वो जो नाखलफ उम्मत थी, वो क्या जवाब देंगे? वहां भी वो मुकर जाएंगे। तो कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हदीस किसकी है? ये बुखारी की हदीस है। ये उनकी उम्मत क्या कहेगी? उम्मत कहेगी कि मेरे पास तो नहीं, हमारे पास तो तेरा कोई नबी नहीं आया। इस पर अल्लाह ताला ने से याद फरमाएंगे, क्या आपकी तरफ से कोई गवाही है? वर्ष करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लोग मेरे गवाह हैं। उनकी उम्मत के लोग कुरान पढ़ते हैं, उनकी उम्मत के लोग कुरान में मेरा तस्करा पढ़ते हैं, और ये तस्करा तूने नाजिल किया है। और फिर वही बात कहेंगे, इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की। अच्छा, इस फर्ज को अंजाम न देने का नतीजा क्या है? वो नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। इसका जी चाहता है उम्मत पर उठकर सुबह एक डोल पानी का डाल देता है। आज भी आपने खबर सुनी होगी, वो जो बाइडेन साहब ने कहा है पाकिस्तान के बारे में कि दुनिया के खतरनाक मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शायद, आज बड़ी बातचीत चल रही है। पर पाकिस्तान के एटमी असासे इंतहाई गैर महफूज है। ये नतीजा होता है, जो मर्ज है वो तो हमारी कमजोरी है। इससे पहले यहूदी खड़े किए गए थे, यहूदियों को ये फर्ज दिया गया था, और उन्होंने क्या किया? हक को छुपाया, हक के खिलाफ गवाही दी, और फिल जुमला हक के नहीं बल्कि बातिल के गवाह बनकर रह गए। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें धुतकार दिया और उन पर वो फिटकार पड़ी जिसको कुरान ने कहा, मुज़रिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, ज़िल्लत वल मस्कना व बाउ बगदब मिन अल्लाह। जिल्लत और खारी और पस्ती और बदहाली पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के अज़ाब में घिर गए। आज हम पर क्या चीज़ मुसल्लत नहीं है? क्या चीज़ मुसल्लत नहीं है? किस चीज़ की कमी रह गई है? जिल्लत, खारी, भूख, हर तरह से धुतकारा जाना। ये शहादत जिसकी जिम्मेदारी आप पर डाली गई है, इससे मुराद ये हक है जो आपके सामने आया है। अल्लाह की किताब, उसका निज़ाम, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जद्दोजहद, जो सदाकत आप पर मुनकशिफ की गई है, आप दुनिया के सामने इसके हक और सदाकत होने और उसके राज होने की गवाही दें। ऐसी गवाही कोई आर्टिफिशियल नहीं, जो उसके हक होने को मुबहन कर दे। जाहिर है उसी वक्त होगा जब कोई निज़ाम गालिब होगा, तो दुनिया को दिखा सकेंगे ये निज़ाम है जिसकी हम बात करते हैं। इसी शहादत के लिए तमाम अंबिया दुनिया में भेजे गए, इसी के लिए आदम अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, और उसी वक्त कह दिया गया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ज़मीन में मैं तुम्हें अपना मुंतजिम बना रहा हूँ, गवर्नर बना रहा हूँ। ज़मीन की गवर्नेंस तुमने करनी है उन फरामीन के मुताबिक जो मेरी तरफ से तुमको आए, तुम्हारे पास आए, और इसका अदा करना उन पर फर्ज था। फिर यही शहादत तमाम अंबिया के बाद दीगर उम्मतों पर आयद होती रही, और अब खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फर्ज उम्मत मुस्लिमा पर बहसियत मजमूई इसी तरह आयद होता है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शख्सी हैसियत में आयत था। अब ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये आयत बड़ी कांटे की आयत। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर साहबी हैं और बड़े महबूब साहबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद को कहते हैं, अब्दुल्ला मसूद कुरान पढ़कर सुनाओ। तो क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं जबकि कुरान आपके कल्ब मुबारक पर नाज़िल हो रहा है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुरान को दूसरा भी सुनाए। सूरह निसा की आयत शुरू की पढ़ना। जब इस आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाइ का शहीदा। फिर सोचो उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे और उन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद सर झुका करके कुरान पढ़ रहे थे। यहाँ पहुंचे उन्हें अंदाजा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और उनकी हिचकियां बन गई हैं। और जब उन्होंने सर को उठाया तो देखा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फिर कहा, जुमला कहा, हस्बुक हस्बुक, बस करो बस करो, हस्बुक हस्बुक,
ہم ان کی امتی ہیں. اور اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ پر یہ حجت قائم کرنے کا موقع باقی نہ رہے کہ ہم بے خبر تھے. کل عین ممکن ہے ہم پر کوئی اٹھ کر کے فرد جرم عائد کر دے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. تو جو حاملین قرآن ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی, ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سارے انبیاء کی ذمہ داری یہی تھی. رسول اللہ مبشرین و منذرین, سارے رسول خوشخبری دینے. دو کام انبیاء کے, دو کام قرآن نے بتائے, وہ بشارت دینے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں. رسول اللہ مبشرین و منذرین, یہ دونوں لفظ قرآن میں انبیاء کے ساتھ آئے ہیں, انبیاء کی پرفارمنس کے ساتھ, ان کی ڈیوٹیز کے ساتھ, ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ آئے. اور یہاں یہ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے سارے رسول اسی لیے بھیجے, تو بتائیں کہ یہ کام کرو گے, اس کو اڈاپٹ کرو گے, اس کو اڈیئر کرو گے, اس سے تمسک اختیار کرو, اس سے چمٹے رہو گے تو یہ پاؤ گے, اس کو چھوڑو گے تو یہ بھگتو گے, اس کو چھوڑو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور نکل کر رہے گا. تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. ہمارے پاس کیا حجت ہے؟ اب یہ شہادتیں, اور شہادت کی بات مولانا نے لکھی کہ شہادتیں کیا ہیں, دو طرح کی شہادتیں ہیں, ایک قولی شہادت, دوسری عملی شہادت. قولی شہادت ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم زبان سے, قلم سے, جس طرح, اور اب تو میڈیا ہے, ابلاغ کے ذرائع ہیں, بے تحاشا ذرائع ہیں, بڑے پاورفل ٹولز ہیں, اس کو طریقے سے استعمال کر کے سمجھانے اور دلنشی کرنے کے جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ان سب کو استعمال کر کے, اور جو ٹیکنالوجی ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دور بیٹھ کر, یہ ٹیکنالوجی ہے نا جس نے فاصلے ہی کوئی نہیں رکھے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ تو نہیں, جن کی تصویریں آتے نہیں ان کو دیکھ بھی رہا تھا. تو یہ قولی شہادت ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے فرض منصبی کو یاد رکھیں, اس پر بات کریں. دوسری عملی شہادت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان اصولوں کا عملی مظاہرہ کریں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, جس کو ہم حق کہتے ہیں. جب حق ہے تو اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جب حق ہے تو حق کا ہوتے ہوئے باطل یا غلط کا مظاہرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. دنیا ہماری زبان سے ہی سے اس کی صداقت کا ذکر نہ سنیں, بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی میں ان کی خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کرے, جو کہ کہیں نہیں ہے دنیا میں اس وقت, کہیں نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ عدل کی سوسائٹی کیا ہوتی ہے. عدل کی سوسائٹی تو ایک خیالی سوسائٹی بنی ہوئی ہے, یا بہت زیادہ ہے تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ بڑا جو ہے وہ اس میں بڑے فیسلٹیز ہیں, سہولتیں ہیں. اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اسی صورت میں جب ایک اسٹیٹ انہی اصولوں پر قائم ہو جائے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اسلام کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوگا. سب سے پہلے جو شیرازہ بکھرے گا وہ اسلام کی حکمرانی کا ہوگا, اسلام کے اقتدار کا ہوگا. اقتدار ختم ہو گیا تو کیا بچا؟ اور سب سے آخر میں وہاں شاید بات رہ گئی تھی کہ سب سے آخر میں جو شیرازہ بکھرے گا وہ ہوگا نماز کا شیرازہ. جیسے تیسے مارے بندھے اقامت کی آواز آئی, بھاگتے ہوئے مسجد پہنچے, ایک چپڑ ادھر پھینکی, دوسری چپڑ ادھر پھینکی, اور جا کر رکوع میں بھر دھڑ سے نماز میں شامل ہو گئے. یہ ہم سب کے معاملات میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی تمام زندگی میں ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف, زندگی کے تمام گوشے میں اللہ کا دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے, اور اسے اختیار کرنے کی اور اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تقریر مولانا کی ہمیں پاکستان کے پہلے کی ہے, اور یہ اس وقت کی ہے جبکہ ابھی پاکستان کے قیام کا یقین لوگوں کے دلوں میں نہیں آیا تھا. اف آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان بن جائے گا. اور مولانا کی گفتگو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو نظر بھی آئے گی کہ انسانی فلاح کا ضامن اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. کتمان حق اور شہادت زور. زور کا لفظ قرآن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار استعمال ہوا ہے. اس کو صرف ہم کہہ دیتے ہیں جھوٹ. جھوٹ نہیں ہے,
صرف ایک لفظ باطل اس کا لفظ ہے. قول الزور، قول الزور کا مطلب صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے. ترجمہ اس کا ہم یہی کرتے ہیں. قرآن کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کہ اپنے معنی کے حساب سے جہاں وہ استعمال ہوئے اس کے حساب سے ان کے معنی ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں. زور کا مطلب جھوٹ ہے. رمضان کے جب حدیث سناتے ہیں تو اس میں یہی آتا ہے جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس میں لفظ زور کا آتا ہے. جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا نہیں ہے، جس نے باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ نہ دیا اور باطل کے ساتھ ہی زندگی گزارتا رہا. اور مولانا نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، یہودی کے معاملے میں خدا کی سنت پوری ہو چکی ہے. کیا؟ ذلت، رسوائی. اچھا اس کے آج کے تمکنت کو نہ دیکھیں ہم، آج کے اس کے بڑے ہونے کو اور غالب ہونے کو نہ دیکھیں ہم. دنیا میں ذلیل ترین قوم ہے، پسترین قوم ہے. امریکہ میں ابھی ریفرنڈم کروا لیں آپ کہ اسرائیل ایک اپارتھائڈ کنٹری ہے یا ایک ہیومینٹی بیسڈ کنٹری ہے، ابھی کرا لیں. کسی اسٹریٹ پر کھڑے ہو کے سیمپل ریفرنڈم کرا لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کہے گی کہ اسرائیل از این اپارتھائڈ اسٹیٹ، اپارتھائڈ کنٹری. نسل پرست ملک ہے، ملک نہیں ہے، قبضہ گیر ہے. خدا کو یہود سے کوئی پرخاش نہیں تھی، وہ صرف انہیں کو جرم کی سزا دیتا کہ خدا کو یہ نہیں تھا کہ اس کو اس جرم کی سزا ہمارے ساتھ اسی کو رشتہ داری ہے کہ ہم اسی جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں. ہم نے بھی شہادت نہیں دی اللہ کے دین کی، اس کو قائم نہیں کیا. اور یہ جو مولانا کا کوٹیشن ہے نا، یہ کوٹیشن تو قیامت کی جس نے آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے مولانا کو کافر تک کہہ دیا گیا. دیکھیں یہ بات وہی آ رہی ہے کہ اس وقت جب بات ہو رہی تھی 46 کی بات ہے، اقلیت، اکثریت، آزادی وطن، تحفظ قوم، یہی گفتگو تھی نا ہر وقت. پاکستان بنائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اقلیت میں ہے، یہ اکثریت میں ہے، آزادی وطن چاہیے، سب چیزیں ویلڈ تھیں. مادی ترقی مسلمانوں کی ممکن نہیں ہوگی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو وہ تمہیں کہاں پہنچائے گا. اور یہ اب جملہ مولانا کا دیکھیں، یہ پوری پڑھنے کے لائق ہے کوٹیشن کہ میں بے لاگ لپٹ کے بغیر آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، کور پرابلم کیا ہے ہمارے پورے معاشرے کا. کور پرابلم، آپ کا حال اور آپ کا مستقبل معلق ہے اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کس ہدایت کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ساتھ. وہ قرآن جس نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو لکل مسل، میں نے وہ آیت شروع میں کوٹ کی جو قرآن میں چار جگہ پر ہے. ہر طرح سے اللہ نے سمجھایا ہے کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے. مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں، جس کے تعلق سے آپ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال دنیا میں اسلام کے نمائندے قرار پاتے ہیں. میں اگر کوئی بری حرکت کروں تو مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ظفر نے یہ حرکت کی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمان نے یہ حرکت کی ہے. میں نمائندہ ہوں. اور پھر مولانا نے بشارت دی ہے کہ اگر ہم اس کی گواہی دیں اور اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک مظاہرہ کریں. اجتماعی کردار جو ہماری قوم کا ہے، آپ لوگوں نے وہ خبر سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس کی ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوگی. میں تو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، میں نے تو اپنے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کر دیا. ملتان کے اسپتال میں چھت پر لاشیں پڑی ملی ہیں. کتنی ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ یہ 300 تھیں کہ 200 تھیں. 2 بھی کیوں نہ ہو، ہمارا اجتماعی کردار اسپتال، نشتر ہاسپٹل کے چھت پر لاوارث لاشیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں چیل کوے کھا گئے. کدھر ہے ہمارا کردار؟ کدھر ہے ہمارا معاشرہ؟ کدھر ہے ہمارا مذہبی طبقہ؟ سوئے ہوئے ہیں، چوکے چھکے لگ رہے ہیں، اور پھر اب وہ آنے والا ہے، لوگ مست ہو جائیں گے. 3 ہفتے کی وہ لوگوں کے لیے 3 ہفتے میں کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی، یہی گفتگو ہوگی.
تو مولانا کہتے ہیں کہ اگر آپ شہادت دیں گے اور اجتماع، اور اس وقت میں بالکل آخر میں ایک شعر آپ سے شیئر کروں گا، اس وقت میں نہیں شیئر کر رہا، کہ دنیا اس وقت بری طرح سے اس نظام کے تلاش میں ہے جو نظام انسان کو درکار ہے. ایک درمیان کی بات کر دوں، اروندھتی رائے انڈیا کی ایک فلاسفر ہے، مقرر ہے، تجزیہ نگار ہے، ظاہر ہندو ہے، لیکن میں اس کو بہت سنتا ہوں، میں ہر تقریر نہیں سنتا. اس کی ایک کلپ ہے، میں بھی آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، ڈاکٹر صاحب کو شیئر کروں گا، ڈاکٹر صاحب لوگوں سے شیئر کریں، ابھی نہیں بعد میں. تقریر غالباً 3 منٹ کی ہے. اس تقریر کو غور سے، اس کی انگریزی بھی بڑی شاندار ہے، مجھے تو اس کی انگریزی بہت پسند ہے. اس نے بتایا ہے کہ دنیا میں IMF اور ورلڈ بینک کیسے ڈیولز ہیں، کیسے ابلیس کی جڑ ہے. 3 منٹ کی گفتگو میں اس نے، اگر ہم شعور سے سمجھنا چاہیں تو یہ بتایا ہے کہ دنیا کون گورن کر، اس نے وہ خاتون نے بتایا ہے کہ دنیا کون گورن کر رہا ہے. اور اس نے آخر میں یہ جملہ کہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کبھی کبھی کافر کے زبان سے بھی کچھ کہلوا دیتا ہے. اگر مجھے ٹھیک یاد ہے کہ دنیا ایک نئے نظام کے انتظار میں ہے، اور میں اس نئے نظام کو آسمان پر اس کی سانسیں سن رہی ہوں، آسمان پر اس کی سانسیں سن رہی ہوں. اپ ان دا اسکائی، اس نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، وہ کلپ آپ کو بھیجوں گا، جو لوگ اچھی انگریزی سنتے ہیں وہ سنیں اور سنوائیں. اپ ان دا اسکائی اس نے یہ کہا کہ یہ دنیا نئے نظام کے تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی، اقبال نے کہا تھا، ہم نے تو سنا نہیں، کہا تھا نا اقبال نے، یاد آ گیا شعر آپ کو، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. 80-90 سال پرانا تو شعر ہے یہ، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. شہادت کون دے گا اس کی؟ مجھے اور آپ کو دینی ہے. 100 میں سے کوئی نہ دے، میں اکیلا ہوں، I'm the one only. 99 نہ دے، میں دوں گا انشاءاللہ. تو مولانا نے کہا ہے کہ اگر یہ آپ کریں گے کہ کام، تو چند سال کے اندر سب کچھ چھٹ جائے گا. آپ کی دعوت حق اور سیرت صالحہ لوگوں کو اور دل و دماغ کو مسخر کرتی چلی جائے گی. آپ کی ساکھ، چلیں یہ آپ اپنی کتاب میں پڑھیں، PDF آپ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد یہ مولانا کا وہ جملہ جو ہم بہت کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے کوٹ کرنے سے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے. میں کہتا ہوں کون سا وقت ہوگا جب مولانا کے قلم سے یہ جملہ نکلا؟ 46 تھا نا وہ، 1946 جس وقت کمیونزم تو سب کانٹیننٹ میں جب تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان داخل ہو رہا تھا، اس وقت کچھ مرشد اعظم نے، میرے مرشد نے، وقت کے مرشد نے یہ جملہ کہا تھا. کمیونزم خود ماسکو میں، لوگوں نے اس وقت شاید کہا ہوا پاگل واگل ہے یہ آدمی، لیکن کتنا کنوکشن تھا اس آدمی کے اندر، کتنا یقین تھا اس آدمی کے اندر کہ کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا. آج تو کمیونزم کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے. آج کے گریجویٹ سے پوچھے نا کمیونزم تو وہ سر کھل جائے گا. اچھا واز دیر اینی تھنگ، ایسا کچھ تھا کیا؟ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. سرمایہ ڈیموکریسی، یہ بھی ملیامیٹ ہونے والی ہے. ہم نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری نسلیں دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. وہ فیض نے ایک شعر کہا تھا، شعر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے حصے کا کام کریں. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن وہ 100,000 کا موسم. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن وہ 100,000 کا موسم. اور مولانا نے جو چیز چھوڑی ہے، مولانا کا یہ لٹریچر، مجھے یقین ہے یہ لٹریچر آئندہ صدی کا لٹریچر ہے. سرمایہ ڈیموکریسی، کیپٹلسٹک ڈیموکریسی جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈی. ابھی عجیب سا لگ رہا ہے نا یہ، لیکن یہ ہونے والا ہے. مادہ پرستانہ الحاد، میٹرلزم، الحاد کو ایتھزم کہہ لیں، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے. ہاں، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہ سارے اسی کی شاخسانے ہیں. تو لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں، مولانا نے یونیورسٹی نہیں جانے کیوں کہا،
جگہ پانے سے عاجز ہو گئے. نسل پرستی, ریسزم, جو لوگ یورپ گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا ریسزم ہے کیا. جرمنوں سے پوچھ لیں اور برٹشر سے پوچھ لیں اور پولینڈ کے لوگوں سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے ریسزم کیا ہے. یہ سب ایک نسل پرست قوم ہے. تو برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے. برہمن سب سے نسل پرست قوم ہے. وہ ہندو ہے تو وہ برہمن ہے, وہ نیچے کا ہندو ہے تو وہ شودر ہے. یہ تو کھیل ختم ہو گیا. یہ تو صرف اس لیے کھڑا ہوا ہے, اندھیرا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ نہیں ہے. ہم بیکن ہاؤس ہیں, مینار نور ہیں مسلمان. اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے. ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام میں سجود, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام میں سجود. پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اقبال نے ہوا میں نہیں کہا یہ شعر, کہ میرے دین میں یہ طاقت موجود ہے. اور لوگ کہیں گے کہ اسلام جیسی عالمگیر اور جہاں کچھ طاقت کے نام لیوا بھی کبھی اتنے بیوقوف ہو گئے تھے. ایسا موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے. کیا الفاظ ہیں میرے مرشد کے. اب آخری بات شاید یہ 36 سلائیڈ ہے میری, 42 سلائیڈ ہیں شاید. یہ کام اکیلے نہیں ہوگا. ماشاءاللہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں ایک اجتماعیت بنائیے, اجتماعیت کو مضبوط کریں, اسے مربوط کریں, اسے منظم کریں, اس کے اندر للہیت پیدا کریں. دین میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا اور اقامت دین اور دعوت دین, یہ کام اکیلے ہونے والا نہیں. ایک چیز میں اپنی فیلنگ شیئر کروں. جو لوگ مدینہ گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قبر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر. کیوں ہے یہ؟ کبھی اس پہ میں یہ ایک کانسیپٹ, ایک تصور ہے میرا. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ آرمز تھے, دائیں اور بایاں بازو تھے. قیامت تک کے لیے رب کائنات ان کو محفوظ کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے. ہم جاتے ہیں تو ان پر بھی سلام کرتے ہیں. یہ ہے نظم. نظم کی ایک شکل اللہ نے رکھی ہے کہ دیکھو یہ نظم تھا. پہلے نظم جماعت, خدا کے راستے میں صحیح جہد, اور جماعت کی زندگی کے بغیر زندگی کو جاہلیت, اور جماعت. یہ بھی میں ایک حدیث شیئر کر لوں آپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آمُرُكُم بِخَمْسٍ, میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. حکم ہے, یہ تحکم ہے. اللہ امرنی بہننا, اور اس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, میں تمہیں دیتا ہوں. اور یعنی یہ حدیث قدسی ہے, قرآن میں درج نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں 5 باتوں کا حکم دیا, میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. ہم عربی کو چھوڑ دیتے ہیں, عربی اردو میں چلے جاتے ہیں. 5 جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا. جماعت کا پہلی چیز کیا ہے؟ جماعت. جماعت قائم نہیں ہو سکتی اگر اس میں سماع و اطاعت کا نظام نہ ہو. ہر آدمی اگر کہے کہ میری بات مانی جائے اور میں چودھری ہوں, نظم قائم کیا جائے, نظم کو اس طریقے پر قائم کیا جائے. نظم قائم کرنے کا طریقہ ہے ہجرت. ضرورت پیش آئے ہجرت کریں اس کے لیے, اور خدا کی راہ میں جہاد. جو شخص, اللہ کے رسول نے الفاظ و غور, جو شخص بالغ, جو شخص جماعت سے مراد جماعت اسلامی نہیں ہے. کہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ سمجھیں کہ جماعت اسلامی ہے, نہیں. تنظیم بنانی پڑے گی, مل کے رہنا پڑے گا. بالغ بھر بھی الگ ہوا, اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا. اس حدیث کو ذرا آگے غور سے سنیں. اللہ یہ کہ وہ پھر جماعت کی طرف پلٹ آئے, رجوع کر لے, اپنے آپ کو نیچا کر لے. اور جس نے جاہلیت یعنی افتراق و انتشار کی دعوت دی وہی جہنمی ہے, وہی جہنمی ہے. صحابہ نے جب پوچھا, جب ظاہر احادیث کو سب سے پہلے اس کے مخاطب تو اللہ کے رسول کے اصحاب تھے نا, تو بہت سی چیزیں تو ان کے لیے بہت ہی انجانی تھی. انہوں نے رسول اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. اس کو میں دوبارہ واپس لے جاتا ہوں عربی پر. یا رسول اللہ, اس کی دوسری لائن میں دیکھیں, قالو یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى,
کیا اس کے باوجود جہنم میں جائے گا کہ وہ نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا ہاں, اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے. میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی حدیث ہے 3102. اب میں یہ بات اپنی ختم کرنے کی طرف آ گیا ہوں. ہم جہاں کھڑے ہوئے, میں نے ابھی کہا تھا نا اروندھتی رائے کی میں نے بات کی تھی, یہ گفتگو اقبال کا شعر ہے. یہ لبا لب شیشہ تہذیب حاضر, شیشہ کہتے ہیں جام کو, میں کو, شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے, یعنی یہ جو جام ہے یہ میں لا ہے. میں لا کا مطلب ہے, لا کا مطلب ہے نہیں, ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. شیشہ تہذیب حاضر, آج کی دنیا اس سے بھر چکی ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. لبا لب یعنی دنیا اپنے نیک تک بھر گئی ہے اس گندگی سے, لوگ اسے نکلنا چاہتے ہیں. We don't need it. لبا لب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے. اب اگلا شعر سنیے جس میں میں ہوں, مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ ہے اللہ. ساقی می اینڈ یو, میں اور آپ, 2 ارب مسلمان, یہ ساقی ہیں. کیا نہیں ہے؟ یہ جام نہیں ہے, پیمانہ اللہ, ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کا. لا الہ الا اللہ, اللہ, یہ اللہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم سسٹم کی بات ہی نہیں کرتے. مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ, ساقی یعنی میں اور آپ, شہادت حق, اسی بات ہی نہیں ہے, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں, ہمارا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے, اس میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. نماز کی بات کرا لو, روزے کی بات کرا لو, زکوٰۃ کی بات کرا, حج کی بات کرا لو, فضائل کی بات کرا لو. اب بشارت سنیے, یہ بھی اقبال کا شعر ہے, اسی کا شعر آگے. وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی, جو یہیں اٹکے ہوئے ہیں, لا پہ ہی بات کر رہے ہیں خالی. وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی, یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمان. تو ملت زیادہ دیر تک اسٹے نہیں کر سکتی. وہ ملت روح جس کی جس کے اندر یہ کنوکشن نہ ہو, روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی, یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمان. آج ہمارا پیمانہ لبریز ہے نا. اب دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت, اور مذاق مذاق میں بائیڈن نے کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے خطرناک ہوں, اور ایٹمی ہستے تو بڑے خطرناک ہاتھوں میں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ شعر سنیں, پڑھیں, پڑھوائیں, اور سجدے میں گریں, لوہے جبیں تازہ کریں, سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی. بندگی کے نقوش کیا ہیں؟ بندگی کا لفظ جو ہے ناپید ہو گیا, منہدم ہو گیا, ملیمیٹ ہو گیا, پلیوٹ ہو گیا. اور سجدے میں گریں, لوہے جبیں تازہ کرے, سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا سنا, اللہ ہمیں ان سب پر عامل کر دے, ہمارے دلوں سے اگر مگر کو دور کر دے. ہم سب اگر مگر کا شکار ہیں. ہاں, ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں, کیوں ڈاکٹر صاحب شعر یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل, توڑ دیتا ہوں ارادے کہیں ایسا باندھتا نہ ہوں ہو جائے, سوچ دیتا ہوں, ایسا نہ سوچتا ہو ہوں توڑ, ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. سوالات کے لیے کوئی بھی ساتھی اگر کوئی نوٹ کر رہے ہو کسی بھی سلائیڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو کر سکتے. سوالات کا مطلب سوالات نہیں ہے, میرے بارے میں کوئی بات کرنی ہو, کوئی بات آپ کو ایسی لگی ہو کہ نہیں کہی جانی چاہیے, اس لیے کہ یہ پریزنٹیشن میں نے کئی جگہ دی ہے,
آج بھی میں نے اس کی کوئی نو پلس درست کی ہے, وقت کے حساب سے میں نے 4-5 سلائڈیں غائب کی ہیں, بڑی امپورٹنٹ لگ رہی تھی مجھے, لیکن میں نے نکال دی, میرے وقت اتنا نہیں ہوگا. جزاک اللہ. نہیں, بہت مناسب ٹائم میں آپ نے پورا کر لیا. مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کافی طویل موضوع ہے, لیکن بہت اچھے ٹائمنگ سے ہم نے یہ تو میں نے کمپلیٹ کر پہلے لیا. کہا تھا نا آپ کو, میرے دل کا احساس ہے کہ یہ تو مقالہ ہے ڈاکٹریٹ کا. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 34 صفحے میں مولانا نے جو باتیں لکھی ہیں اس پر ہم بیٹھیں تو پتہ لگے کہ ہم کہاں آف ٹریک ہو گئے ہیں اور ہمیں ٹریک پہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اور وہی کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے پہلے سب سے پہلا شعر سنایا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور امت نے ٹریک چینج کر لیا اور ملوکیت کے دور میں ہم داخل ہو گئے, اسلام کا اقتدار ختم ہو گیا, ملوکیت کے دور میں داخل ہو گئے. ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار, جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ, صلی اللہ پڑھتے ہیں. صلی اللہ کا مطلب کیا ہے, تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. میں وہ ارندھتی رائے کی جو کلپ ہے نا, تو میں جی, ڈھونڈ آپ مجھے کے واٹس ایپ کر دیجیے. میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, سنیں اس کو. میں کہتا ہوں کہ کیا بات کی ہے اس نے, کہ آئی ایم ایف کیا ہے. تو 3-3.5 منٹ کی کلپ ہے غالباً. اس نے ایسی سرجری کر دی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی کہ سوچیں ہم کہ کیا کہا ہے اس نے. ٹھیک, ٹھیک ہے جی. کوئی اور ساتھی کوئی کوشچن کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بس پھر ہم دعا سے اختتام کرتے ہیں. میں ظفر بھائی سے درخواست کروں گا کہ دعا پہ اختتام کیجیے پروگرام کا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ ظفر بھائی, آپ آپ نے تمام وقت حضرات کا نکالا. شکریہ. آپ بہت کے شکریہ. کامنٹ بھی مجھے مطلوب ہوں گے, اگر آپ چاہیں گے تو مجھے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. مختصر وقت میں بڑے مدلل انداز میں جی سارا پروگرام اختتام پذیر ہوا. ہم بے حد مشکور ہیں جی آپ کے. اللہ جزا دے, اللہ جزا دے, اللہ جزا دے, قبول کرے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فی امان اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہوگا لیو. کوئی اور بات اگر کسی ساتھی سے کرنی ہو, میرا خیال ہے اختتام ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور پروگرام. السلام علیکم. فی امان اللہ.